اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، ہمارا آج کا سبق اس آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 70 سے شروع ہو رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائے کے بارے میں ہمیں شبہ پڑ گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم البتہ راہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 70 جو ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور انشاءاللہ کہہ لینے کی وجہ سے بالآخر وہ اس قابل ہوئے کہ مذکورہ صفات کی گائے انہیں مل سکی اور اس کو انہوں نے ذبح کیا۔ تو مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، کہ اس کو جوتا نہیں گیا کہ وہ اس زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے، یعنی کنویں میں بھی اس کو پانی نکالنے کے لیے نہیں استعمال کیا گیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سالم ہے، تندرست ہے، لا شیۃ فیہا، اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، الآن جئت بالحق، اب تو نے درست بات کہی ہے، یعنی ہمارے مطلب کی بات کی ہے۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تو اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو گائے تھی اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے جسم میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے، وہ نہ اس سے ہل چلایا گیا ہے، نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کنویں اور راہٹ میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو جیسا کہ کل ذکر ہوا کہ ان صفات کی حامل گائے انہیں ایک ایسے شخص کے پاس ملی جس نے یہ کہا تھا کہ میں گائے تب فروخت کروں گا کہ اس کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے وہ مجھے سونے سے بھر دو۔ تو اتنی بھاری قیمت چکانے کے بعد پھر گائے انہوں نے حاصل کی، اور پھر اس کو ذبح کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر ان کے سوالات سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں پہلو تہی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر اس میں تم نے اختلاف کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی گراں قیمت اور فضیحت کے خطرے اور ان کے تعنت کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے ذبح کرنا نہیں چاہتے۔ حدیث میں ہے کہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو آخر ابد تک حال گائے کا نہ کھلتا۔ اس کو ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ مسئلہ، جس طرح اس قصہ میں اوصاف کے بیان کرنے کو تعین کے لیے کافی سمجھا ہے، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل خطا اور شبہ عمد میں دیت کے اونٹوں کے بھی اوصاف بیان کیے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اوصاف کے بیان کرنے سے حیوان کی تعین ہو جاتی ہے، لہذا حیوان میں بیع سلم جو ہے وہ جائز ہے۔ جمہور علماء سلف و خلف کا مسلک ہے، مگر امام ابو حنیفہ اور علماء کوفہ اس میں بیع سلم کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ اس قصہ سے یہود کو تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جس طرح گائے کے ذبح کرنے میں طرح طرح کے جھگڑے نکالنے کی وجہ سے تمہارے بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدائد میں گرفتار ہوئے، اسی طرح تم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپا کر ان کی اتباع سے گریز کی راہیں نکالتے رہو گے تو تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔